السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آج ہمارا موضوع کیا ہے، اور یہاں سلائیڈز میں بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ہمیشہ سے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ جو عبادتوں کے مسائل ہیں نا، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو اس میں کچھ تو جنرل سے اصول ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کے بارے میں ہم بڑے عام سے انداز میں ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مختلف نوعیت اور سچویشن کے اعتبار سے بعض مسائل پیچیدہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جب ہم ٹاپک پر جب ہم سیشن کرتے ہیں نا، تو مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے، اور اس سیشن کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو روزے کے فریضے کے جو اہم ترین مسائل ہیں، جو عام طور پر پیش آتے ہیں اور جن کا جاننا ضروری ہے، تو اس سیشن کے نتیجے میں ایک مسلمان اس سیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والا ان اہم مسائل کو جان لے۔ اس قسم کے سیشن کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی مختصر وقت میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کو مکمل ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ یہاں ہم شروع میں کچھ ایک موٹیویٹ کرنے والی کچھ چیزیں ہم نے، کچھ اعمال، کچھ چیزیں ڈالی ہیں، اس کے بعد پھر ہم مسائل جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو ایسا بالکل ممکن ہے کہ ان مسائل کے نتیجے میں آپ اس کو جاننے کے نتیجے میں مزید آپ کے ذہن میں مسائل پیدا ہوں، سوال اٹھیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جواب اس پریزنٹیشن میں نہ ہو یا اس سیشن میں نہ ہو، تو آپ بالکل وہ سیشن کے آخر میں بھی، اور اس کے علاوہ ویسے بھی امید ہے کہ میرا آپ کے پاس نمبر بھی ہوگا، آپ جب چاہیں آپ وائس نوٹ میں یا ٹیکسٹ میسج کر کے وہ مسائل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جو ضروری اور اہم ترین مسائل ہیں، تو پوری کوشش یہ کی گئی ہے حتی الامکان جتنا ممکن تھا ہمارے لیے کہ کوئی اہم اور ضروری مسئلہ رہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اور روزے کے مسائل سیکھنا بھائی ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ روزہ نماز کی طرح فرض ہے نا، اور جب نماز کی طرح روزہ فرض ہے، تو پھر ہمارے لیے اس کے مسائل جاننے کا لیول بھی فرض ہے۔ یعنی آج کا اگر سیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ہم ایک فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ روزہ فرض ہے، اس کے متعلق ضروری مسائل کا جاننا بھی فرض ہے نا۔ تو علم کا یہ لیول کہ جس سے ہم اپنی عبادتوں کو صحیح طور پر انجام دے سکیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے نا۔ تو ہم اپنا ایک فرض ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، تو فرض کو ہم انشاءاللہ بہت دھیان سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بسم اللہ کر کے کچھ اہم مسئلے ہیں، چونکہ عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ والا سیشن ہم رمضان سے پہلے کرتے ہیں، تو ہم چاند کے بارے میں بھی کچھ مسئلے ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اب تو کافی بات آگے نکل گئی ہے، لہٰذا ہم رمضان کے چاند کے بارے میں صرف اتنا ذکر کرنا یہاں شاید مناسب ہو کہ ہم کو یعنی امت محمدیہ کو حکم یہ ہے کہ مہینے کا آغاز یا مہینے کا اختتام، اسلامی مہینوں کا آغاز یا اختتام، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ، اس کی بنیاد وہ آنکھوں کے مشاہدے پہ رکھے۔ اور اس قسم کی بہت ساری احادیث ہے جن میں واضح، صاف، صریح، بے غبار انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت سے کہا کہ تمہارے لیے اپنے مہینے اور دنوں کا یہ جو حساب ہے چاند کے ذریعے سے ہے، اور یہ چاند کا حساب تم نے اپنی آنکھوں اور مشاہدے سے کرنا ہے۔ تو سومو لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعبان کا مہینہ ہو تو آپ چاند دیکھو، نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ نظر آئے، مطلع غبار آلود ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو 30 مہینے شعبان کے پورے کر لو، 30 دن سوری، اور پھر جو ہے نا وہ 31واں دن تو ہوتا نہیں اسلامی مہینوں میں، تو اگلے دن پھر یکم رمضان ہوگا۔ تو یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں نا، سومو لرؤیتہ اور افطروا لرؤیتہ، اس قسم کے بہت سارے الفاظ دیگر احادیث میں بھی ہے۔ لہذا اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک جتنی بھی ٹولز یا اعداد و شمار یا کیلکولیشن ہیں،
ہم ان سے مدد تو لے سکتے ہیں روزوں اور چاند کے اور اسلامی مہینوں کے حساب میں، لیکن ہم ان پر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے فیصلے کی بنیاد تو مشاہدے اور آنکھوں کی رؤیت ہلال ہی پر رکھنی ہوگی۔ ہاں، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا یا لوگوں کو دیکھنا یا شہادتوں کو ملنا، یہ الائن ہونا چاہیے ہماری کیلکولیشن اور حساب سے بھی، تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ تو بس اوقات اس میں بھی کنفیوژن ہوتا ہے، اس میں سے ذکر کر دی۔ تو چاند دیکھنا چاہیے، اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، آئندہ سال کی نیت کر لیں بچوں کے ساتھ مل کر، اس کو ایک ایکٹیویٹی بنا کے دیکھیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر آسمان پر ابر آلود ہے نا، تو ویسے تو ایک پورا نصاب ضروری ہے چاند کی گواہی کے لیے، لیکن اگر بادل وغیرہ ہوں تو ایک مرد یا عورت بھی بس گواہی دے سکتے ہیں، چونکہ عبادت کا مہینہ ہے تو ان کی گواہی قابل اعتماد سمجھی جائے گی۔ اور بس یہ شرط ہو کہ وہ یہ کہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ عاقل بالغ مسلمان ہوں۔ ابھی ایک بات آ جاتی ہے کہ بھئی رمضان کے روزے کس پر فرض ہے؟ اب یہاں سے اب تقریباً ہم مسائل شروع کر رہے ہیں نا۔ تو رمضان کے روزے ہر تندرست صحت مند مسلمان پر، اور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو، بچوں پر نہیں ہے، تو صحت مند بالغ مسلمان مرد یا عورت ہو اس پر فرض ہے۔ تو الحمدللہ اگر آپ صحت مند ہیں، مینٹلی بھی صحت مند ہیں، فزیکل بھی آپ صحت مند ہیں، مسلمان ہیں، بالغ ہیں، باشعور ہیں، تو آپ پر روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لہٰذا آپ کو نہ کوئی فدیہ دینا چاہیے، نہ قضا کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور بات ہے۔ اللہ نہ کرو مینٹلی اگر کوئی فٹ نہ ہو، ہے نا، ہیلتھی نہ ہو، کوئی دماغی صحت جس کی متاثر ہو، چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، یا وہ چھوٹا بچہ ہو، یا وہ اللہ نہ کرے کوئی اپاہج معذور ہو، اندرونی یا جسمانی اس کو کسی قسم کا شدید مرض لاحق ہو، یا وہ پھر مسافر ہو، اپنے گھر میں نہ ہو، سفر میں ہو، تو پھر یہ چند عذر ہیں جس کی وجہ سے گنجائش ہو جاتی ہے کہ روزہ روزہ ابھی نہ رکھے، بعد میں قضا کرے، ہے نا؟ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ فدیہ ودیہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، فدیہ کی بہت ہی اسپیسیفک خاص صورت ہے، تو ہمیں قضا کرنی ہوتی ہے اگر کسی عذر سے ہم نہ رکھ سکیں نا۔ اور بس بعض صورتوں میں فدیہ ہے، انشاءاللہ وہ ہم آپ سے عرض کر دیں گے، آپ بھی اس کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ تو روزے کی کئی قسمیں ہیں، ایک تو جس روزے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ رمضان کا روزہ ہے۔ دوسرے اگر ہم نظر مانتے ہیں تو یہ پھر یہ واجب روزے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے اگر ہم کفارے کے روزے ہیں، کئی چیزوں کا کفارہ ہوتا ہے، مثلا ایک روزہ توڑنے کا بھی کفارہ ہوتا ہے، قسم توڑنے کے بھی کفارے ہوتے ہیں، اور بھی کچھ کفارے ہیں، تو ان کے کفارے میں روزوں کا حکم ہے ہمیں۔ تو اگر ہم کفارے کے روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی واجب ہوتے ہیں، فرض ہو گئے، واجب ہو گئے۔ سنت روزے وہ ہوتے ہیں جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، 13 14 15، ہر اسلامی مہینے کی 13 14 اور 15، یہ تین تاریخیں ایام 20 کہلاتی ہیں، کیونکہ چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، روشن راتیں ہوتی ہیں۔ 20 سفید کو کہتے ہیں نا، بیاض سے ہے یہ، تو یہ سفید روشن دان روشن جو ہے نا وہ راتیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے ہر جمعرات اور اسی طرح جو ہے نا وہ پیر کا روزہ رکھنا، یہ بھی مستحب ہے، بعض لوگ جمعرات، بعض لوگ پیر کا بھی کہتے ہیں۔ وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بعض حضرات یہ وجہ بیان کرتے ہیں۔ اور جو مکرو روزہ ہے وہ صرف 10 محرم کو روزہ یوم عاشورہ جسے کہتے ہیں، اور صرف 10 محرم کا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو سنت ہے۔ لہٰذا اگر ہم رکھنا چاہیں 10 محرم کا روزہ تو اس کے ساتھ ہم 9 محرم کا ملائیں گے، یا پھر 10 محرم کا ملائیں گے، یہ بات کلیئر ہے، مشہور ہے۔ اور کچھ روزے حرام بھی ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اور یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں اس میں۔ دیکھیں ہم انشاءاللہ 29 ہوتے ہیں یا 30 رمضان ہوتے ہیں، ہم روزہ رکھتے رہیں گے، اور روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ چھوڑنا حرام ہے، اور انتہائی شدید گناہ ہے بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنا۔ لیکن جیسے ہی چاند نظر آئے گا، اگلا دن عید کا دن ہوگا، جسے عید الفطر ہم کہتے ہیں، چھوٹی عید یا میٹھی عید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یکم شوال بنتی ہے، تو اس دن اب روزہ رکھنا، کوئی یہ کہے کہ نہیں جی مجھے تو روزوں میں بڑا مزہ آتا ہے، پورے 30 دن 29 دن روزے رکھے، تو میرا تو آج بھی روزہ ہے، ایسا حرام ہوگا۔ اس وقت کھانے اور پینے سے رکنا یہ حرام ہوگا۔ آپ ذرا یہ تصور کریں کہ ایک کام جو ایک دن پہلے حرام تھا، آج وہ حلال ہے، بلکہ فرض ہے، اور ایک دن پہلے جو کام حرام تھا، آج وہ حلال ہے بلکہ فرض ہے نا؟
तो कल के दिन कुछ खाना पीना हराम था, भूखा रहना फर्ज था, आज के दिन खाना पीना फर्ज है, भूखा रहना जो है ना वो हराम है। तो ये अब्दियत हमें समझाती है ना कि जब अल्लाह कहेंगे हम भूखे रहेंगे, जब अल्लाह कहेंगे हम खा लेंगे। जब भी तो कहा जाता है ना कि अफ्तारी में ताखीर मुनासिब नहीं है ना, अल्लाह का हुक्म आ गया कि भाई खोल लो तो अब रोजा खोल लेंगे। इसी तरह चार और रोजे हैं, ये तो एक दिन हो गया। एक ईद उल अजहा, जैसे 10 जुल हज्जा की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा, जिसको हम बड़ी ईद कहते हैं या बकरा ईद कहते हैं, है ना, ये 10 जुल हज्जा बनती है। और उसके बाद 3 दिन अय्याम तशरीक होते हैं, 11 जुल हज्जा, 12 जुल हज्जा और 13 जुल हज्जा। तो 4 दिन ईद उल अजहा के हो गए या अय्याम तशरीक के साथ, एक दिन ईद उल फितर यकुम शव्वाल का हो। ये 5 दिन रोजे रखने साल में हराम है, हराम। कोई रोजे रखने का अजीम गुनाह मिलेगा, और रोजा रख लिया तो तोड़ना जरूरी है। अच्छा, अब रोजे की तारीफ क्या है, यानी रोजा कहते किसे हैं? अगर हम मुख्तसर अंदाज में इसको समझें तो देखें, रोजे के जो लफ्जी माने हैं ना, असौम के जो लफ्जी माने हैं, वो है अपने आप को किसी चीज से रोकना। सोम के लफ्जी माने हैं अपने आप को किसी चीज से रोकना। और अब हम जब दीनी एतबार से बात करते हैं, क्योंकि सोम यानी रोजा एक इबादत है, तो उसके माने होते हैं, इसके माने भी रोकना है, लेकिन 3 चीजों से अपने आप को रोकना। ठीक है? मखसूस वक्त में, सुबह सादिक से, जब सूरज निकलना शुरू हो, दिन का आगाज हो, गुरूब आफ्ताब तक, जब सूरज गुरूब हो जाए और दिन का इख्तिताम हो जाए, इस पूरे वक्त में, इस मखसूस वक्त में रुकने का नाम रोजा है 3 चीजों से। ठीक है? नंबर 1 खाने से, नंबर 2 पीने से, नंबर 3 इज़दिवाजी ताल्लुकात से। ये 3 चीजों से रुकने का नाम ये रोजा है। और रोजे के लुग़वी माने भी रुकना है। और आप देखेंगे आगे मसाइल में कि जहां भी कज़ा कफ़ारे फिदिये की बात आएगी, वहां इन्हीं 3 चीजों की मुखालफत हुई होगी किसी न किसी सूरत में। तो रोजा इट सेल्फ, इसकी कोर क्या है? वो है कि 3 चीजों से रुकना, कि आप खाएं नहीं, खाने की चीज को पिए नहीं, पीने की चीज को बाहमी इज़्दिवाजी ताल्लुक ना हो, या शहवत के ऐसे काम ना हो जो उसके कायम मकाम होते हैं। अब रोजों की नीयत, अ, एक छोटा सा सवाल है, ताकि इंशाल्लाह मुझे ये भी अंदाजा हो जाए कि आप हमारे साथ हैं, कि अगर एक शख्स जो है ना वो अ, रात में कोई काम कर रहा था, और अपने जो है ना वो पीसी पर, अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, और करते करते इसकी आंख लग गई। ठीक है? और फिर अचानक हड़बड़ा के इसको उठाया गया कि भाई सिर्फ 10 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, और फटाफट ये उठा, पानी पिया, एक आध कोई चीज अपनी खाई, और फिर फौरन से सो गया। ठीक है? इसने रोजे की नियत ही नहीं की। तो आपसे सवाल है कि क्या इसका रोजा अदा हो जाएगा? इसको मौका ही नहीं मिला, याद भी नहीं आया। आप में से कोई भी इसका जवाब देना चाहे। आप लोग साथ हैं ना मेरे? जी बिल्कुल, रोजा हो जाएगा। जी। तो इसने तो लेकिन नियत नहीं की। और भी कुछ साथी लेकिन बताए ना। अच्छा। इनको उठाया किसी मकसद से ही था ना, कि मतलब रोजे की सहरी के लिए उठाया था कि आप सहरी कर लें, तो इनकी नियत तो होनी चाहिए फिर इस लिहाज से। सही है। असल में और भी नियत कोई का जवाब मतलब। देगा कि इनका रोजा होगा कि नहीं होगा? इन्होंने जी नियत जी नहीं होगा। की है, रोजे की नियत की नहीं है इन्होंने, इनको याद भी नहीं रहा, रात को काम जी करते रोजा करते सोए थे। जी हम्म। रोजा एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक उसको जो है नियत करनी होगी। दिन के अंदर या कोई एक हम्म। सर्टेन टाइम होगा, उससे पहले पहले अगर उसने नियत कर ली उठ के, तो फिर रोजा हो जाएगा, हम्म। अदरवाइज नहीं होगा। हम्म। हाँ, और साथी बताएं, और कोई अगर जवाब देना चाहे। ये सेहरी तो इन्होंने की है, लेकिन इनको इतना ध्यान ही नहीं, बस 10 मिनट में उठे, पानी पिया और सो गए, कि मैं रोजे की नियत कर लूँ। वो होती ना, वो भी सौमी गदिन नवई तो मिन शहरी रमजान। कोई और जवाब देना चाहेगा? अच्छा, इसमें नियत से मुराद मतलब बाकायदा अल्फाज अदा करना है, या बस दिल में नियत कर ली थी तो उससे भी हो तो जाता है? आप बताएं ना मोहसिन भाई, आप बताएं क्या होगा इसमें। अगर अल्फाज अदा ना करे तब भी रोज़ा तो हो जाना चाहिए। रोजाना हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें इसने जबान से अल्फाज अदा नहीं किए। दिल के इरादे को हाँ। ही नियत कहते हैं, तो जबान से अदा करना जरूरी नहीं हाँ, है। कामरों में लेट आए यार, आप पहले ही आ जाते यार।
ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو دیکھیں نیت جو ہے نا، نیت ہم نے نماز میں یا اور چیزوں میں یا نماز جنازہ کے لیے ایک لمبی سی ہم نے نیت بنائی ہوئی ہے. اس طرح روزے کے لیے بھی ہم نے نیت بنائی ہوئی نا. یہ جو ہم نیت کرتے ہیں نا، وہ بھی سومی غدین نویتو من شہر رمضان. اس نیت کا کوئی مطلب ہے کہ حدیث ودیث میں تذکرہ نہیں ہے. یہ آسانی کے لیے لوگوں نے الفاظ مقرر کر لیے ہیں. بس نیت اصل میں نہ الفاظ کی محتاج ہے، نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام. ٹھیک ہے. تو ایک شخص اپنی نیند کو چھوڑ کر اور وقت کا پورا خیال کرتے ہوئے وہ سحری کر رہا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہے یار؟ مطلب اس کا کیا جواب ہوگا کہ وہ سحری کیوں کر رہا ہے نا؟ پورا سال میں انہی دنوں کے اندر وہ بیچارہ اٹھتا ہے، سارے نیند آنکھیں مسلتا وہ بڑی مشکل سے، اور کچھ کھاتا پیتا ہے، دل کرتا ہے نہیں کرتا ہے پھر بھی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، وہ سو جاتا ہے. ویسے سونا نہیں چاہیے، نماز پڑھ کے سونا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے وہ نماز کے لیے اٹھتا ہو. تو اب جو ہے نا وہ پھر کیوں اٹھ رہا ہے؟ پورا سال یہ کام نہیں کر رہا ہے، تو مطلب کیا اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جو ابھی اٹھ رہا ہے یہ؟ ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے بھائی، یہ سحری کے لیے اٹھ رہا ہے تو روزہ رکھنا ہے اس کو، ہے نا؟ تو کوئی اس قسم کا کام بھی نیت کا قائم مقام ہو جاتا ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی سحری میں اٹھا ہے، اس نے سحری کی ہے، اور تو وہ جو ہے نا وہ اس کی بالکل روزہ اس کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ نیت ہی ہے. یہ سحری میں اٹھنا یہ در حقیقت نیت کے قائم مقام ہے نا؟ ہاں، اگر کوئی رات کو سویا اور اٹھا ہی نہیں تو یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا نا، اور اس سے پہلے اس کے روزے کی نیت ہی نہیں ہے، تو اور اگر اس نے پورے رمضان کی یا رات کو سوتے ہوئے نیت نہیں کی تھی، تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کی اور رات کو بھی اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، تو یہ رات سے بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں. رمضان داخل ہونے کے بعد نا ایک ساتھ پورے رمضان کے روزوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ یہ پورا رمضان میرا روزہ ہوگا. تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، اگر دیر سے بھی آنکھ کھلی اس کا روزہ ہو جائے گا. وہ شخص کے جس کے رات بھی روزے کی نیت پکی نہیں تھی، اور اس کا جو ہے نا وہ دن میں بھی صبح بھی کسی وقت آنکھ کھلی تو بھی ارادہ نہیں ہوا اور آدھا دن نکل گیا، ہے نا؟ تو پھر جو ہے نا پھر اس کے لیے مسئلہ ہے. پھر اس کا یہ روزہ جو ہے نا اس کو کھانا پینا تو خیر نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کا روزہ مشکوک ہو جائے گا، اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں کہ رمضان اور جو نفل روزے ہوتے ہیں نا، یہ زوال سے پہلے پہلے اس کی نیت کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو روزے ہوتے ہیں نا واجب وغیرہ، ان کی تو نیت صبح سے کرنی ہوتی ہے. صرف رمضان اور یا نفل روزے جو ہوتے ہیں نا، ان میں آپ زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں. اور یہ اس وقت ضروری ہے کہ جب رات کوئی ارادہ نہ ہو یا اس سے پہلے نیت نہ کی ہو. ٹھیک ہے. اگر پہلے سے ارادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی یہ زوال سے پہلے نیت ضروری نہیں ہوتی، سمجھو نیت ہوتی ہی ہے. اور یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی کھایا پیا نہ ہو، ہے نا؟ اگر کسی کی نیت نہیں تھی اور پھر اچانک اس کو 11 بجے خیال آیا کہ یار میں تو روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو تو یہ ضروری ہوگا کہ اس سے پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو. ضائع اگر کھا پی لیا ہوگا تو پھر تو روزے کی نیت نہیں ہوگی اس کی. سحری کرنی چاہیے جی. ہم نے شاید پہلے آپ سے یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہے، ہم جو پریپریشن فار رمضان کا سیشن کر رہے تھے، کہ رمضان کا جو نیچرل ٹائم ٹیبل ہے نا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بڑی ترغیب ملتی ہے، بڑی ترغیب ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اور بڑے اہتمام سے، نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا وہ سحری کرتے تھے اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے. اور یہاں تک بھی فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، اور ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ان کے درمیان فرق صرف سحری کا ہے نا؟ تو بھائی ہم چاہے دل کرے نہ کرے، رات کو بہت کھا کے سوئے ہیں، گنجائش نہیں ہے، دل نہیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک کھجور کے ساتھ بھی ہو تو سحری کر لو. تو اور سحری رات کو اگر 8 حصوں میں تقسیم کریں، مغرب سے لے کر فجر کا وقت ہے، تو آخری جو 8واں حصہ ہوتا ہے نا، جس کو 8واں پہر کہتے ہیں، تو یہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ کبھی 2 گھنٹے بنتے ہیں، تو یہ سحری کا اصل وقت ہے. اس میں سحری کرنی چاہیے. یہ سحری اصل اس وقت میں ہوتی ہے. رات کو اگر ہم کھا کے سو جائیں تو وہ سحری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مطلب روزہ تو ہو جائے گا سحری کے بغیر بھی، لیکن وہ مناسب نہیں ہے، سنت ہے، خلاف سنت ہے. خلاف سنت کرنے سے اعمال کا نور کم ہو جاتا ہے، قبولیت میں کمی ہو جاتی ہے. ہم سارے دن بھوکے پیاسی بھی رہیں تو کیوں ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارے اس روزے کی اتنی ہم عظیم مشقت اٹھا رہے ہیں، تو اس کی جو ہے نا وہ قبولیت کم ہو جائے، ہے نا؟ اسی طریقے سے افطار فوراً کرنا. ہمارے پاس جو کارڈ ہوتے ہیں نا، عام طور پر جو کارڈ ہوتے ہیں، الحمدللہ کراچی جیسے شہر میں اگر ہم ہیں تو مسجدیں مؤذنین بڑے احتیاط سے اذان دیتے ہیں نا، تو اس احتیاط کے بعد پھر مسجد کو احتیاط نہیں ہے. جو عام طور پہ جو ٹائم بتایا ہوتا ہے نا، غروب آفتاب کا جو وقت بتایا ہوتا ہے، یہ احتیاط کے منٹ اس میں عام طور پہ شامل ہوتے ہیں. اور اگر آپ رمضان کے کچھ کارڈ دیکھیں گے تو اس پہ لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں
احتیاط کی منٹ شامل ہے. جنہوں نے نہیں لکھا ہوتا ہے وہ الگ سے لکھ دیتے ہیں کہ 1 آدھ منٹ احتیاط کر لیں افطار میں اور سحری میں. تو ویسے عام طور پہ جب یہ نقشہ سحر و افطار بنتا ہے تو احتیاط کا منٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے نا. تو افطار کا جب وقت ہو جائے نا یا اذان ہو جائے ہمارے جیسے ہم شہر میں ہیں تو بس پھر مزید کوئی احتیاط نہیں ہے. اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کو بھی یہود و نصارہ کی عادت کہا گیا ہے. افطار کے وقت بھائی دعا کرنی چاہیے. یہ بھی مسائل میں ہم نے خاص طور پہ اس وجہ سے ڈالا کہ دیکھیں بہت اہم ترین چیز ہے, بہت اہم ترین چیز ہے. اگر ہم صرف اس ایک چیز کو رمضان میں پکڑ لیں, صرف اس ایک چیز کو کہ ہم نے آخری 10 15 منٹ جم کر دعا کرنی ہے, تو یقین جانے انشاءاللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہماری زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں ہوگا کہ جو حل نہ ہو جائے. یہ اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہوا ہے اس وقت. یہ مزدور کو مزدوری دینے کا وقت ہے نا. سارا دن اگر آپ کسی عام انسان کے لیے تھکن سے چور آپ کوئی بڑی پر مشقت کام کریں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ کریں اور شام کے وقت اس کے پاس جمع ہو, آپ کا جو ہے نا وہ چہرہ خشک ہو, آپ کے ہونٹ خشک ہو, آپ گلا آپ کا خشک ہو رہا ہو, سوئیاں چبھ رہی ہوں, جسم میں تھکن ہو اور آپ بھوکے اور پیاسے ہوں, تو کس قدر جو ہے نا یعنی اس شخص کو آپ پر رحم آئے گا, ہے نا, کس قدر رحم آئے گا اس شخص کو آپ پر نا. تو یہ تو اللہ رب العزت, اور وہ کیا اس وقت ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی درجے میں بھی اس میں انسانیت ہے یا وہ معقول انسان ہے تو آپ کی مزدوری اس دن کی نہ دے, ہے نا. ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہوگا جو اس ساری دن کی محنت کے بعد آپ کی حالت دیکھنے کے بعد بھی آپ کو آپ کی مزدوری نہ دے, آپ کی اجرت نہ دے, آپ کا معاوضہ نہ دے. اللہ رب العزت تو کریم ذات ہے نا, وہ تو جو نا ورا الورا ذات ہے, وہ تو جواد ہے, سخی ہے, کریم ہے, داتا ہے وہ. تو وہ کیوں ایسا کرے گا کہ آپ سارا دن اس کے لیے یہ مشقت اٹھائیں اور افطار کے وقت آپ دعا کریں تو آپ کی دعا کو وہ ٹال دے, ہے نا. تو یہ تو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ افطار کے وقت جو ہے نا وہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں. ویسے ہی روزہ ہے قبولیت کا ہے, پھر ایک عبادت کی انتہا ہے. رمضان میں ویسے قبولیت بڑھ جاتی ہے, پھر عبادت کی انتہا ہے, پھر افطار کے وہ خصوصی اللہ کی محبت اپنے بندوں کی طرف ہوتی ہے. اس موقع پر اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں نا تو یہ, اور اس موقع پہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار سے پہلے, افطار کے بعد, افطار کے دوران ہر جگہ بار بار دعائیں مانگی. دیکھیں افطر عندکم الصائم وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, ہے نا. یہ دعائیں ہی ہیں. اسی طرح کسی کے گھر اگر افطار کریں ہم, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. اب آ جائیں جی روزے کے اصل مسائل کی طرف نا. تو اب اس کے اندر یہ بھی پیچھے مسائل ہی گزرے تھے, یہ ذرا سی تمہید تھی. اب اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ہم تین آپ کے پاس آپ کے سامنے جو ہے نا عنوانات ذکر کریں گے. نمبر 1 وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں, قضا ہوتی ہے بعض صورتوں میں, بعض صورتوں میں کفارہ ہوتی ہے. تیسری ٹائپ کے مسائل وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ و مکروہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم بات بھی کر لیتے ہیں. اگر ہم کوئی بھی کسی قسم کی سرنج, انجیکشن, ٹیکا, سوئی ہم لگاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یاد رہے یہ اس انجیکشن کی بات ہے جو گوشت میں لگتا ہے, ٹھیک ہے. اگر جو رگ میں لگتا ہے انجیکشن نا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ انتہائی ضرورت و مجبوری کے علاوہ نہیں لگانا چاہیے, ٹھیک ہے. جو رگ میں انجیکشن لگتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو گوشت میں انجیکشن لگتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ہاں البتہ طاقت کا انجیکشن یا ڈرپ لگانا یا گلوکوز بغیر ضرورت کے چڑھانا یہ ناپسندیدہ ہے اور ضرورت کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے. خون دینا, خون کا عطیہ دینا, بہت زیادہ کمزوری نہ ہو جائے تو اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. بہت زیادہ اگر کمزوری ہو جائے نا خون دے کر, پھر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو پھر خود نہ دے, کسی اور کو کہہ دے, کیونکہ اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا. پھول عطر کسی بھی چیز کی خوشبو سونگھنا, صرف خوشبو, ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. اور جو وہ کرواتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, گردوں کے وہ ہوتے ہیں نا, اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں جو مشین کے ذریعے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے. ڈائلسس. ڈائلسس. ہاں ڈائلسس کرواتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا انسولنگ کے ٹیکے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور دانت اگر ہم نکلواتے ہیں تو یاد رکھے دانت اور روزے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے خون کا. ہم ایک نہیں کئی دانت بھی نکال دیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں جو دانت نکلے گا تو خون بھی نکلے گا, تو وہ خون
تھوڑا ہو یا زیادہ وہ حلق میں نہ جائے بس، یعنی یہاں اتر نہ جائے. نہیں اترتا تو دانت نکالنے سے روزے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ چونکہ جس پوزیشن میں دانت نکالا جاتا ہے، جس بڑی مقدار میں خون نکلتا ہے، تو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ یار روزے کی حالت میں دانت نہ نکلوائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی بے احتیاطی سے، چونکہ خون مسلسل نکلتا رہتا ہے، زیادہ مقدار میں نکلتا ہے، اور تو اس کے لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. کچھ دوائیں بھی استعمال ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں دانت نہ نکلوائے، لیکن اگر ضرورت ہو تو نکلوا سکتا ہے احتیاط کے ساتھ. سر کے زخم میں دوائی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ اگر سر میں زخم دوائی لگائیں گے تو شاید اثرات اندر چلے جائیں گے. خون ٹیسٹ کروانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دل کے مریض احتیاطاً ایک گولی جو ہوتی ہے وہ بس، تو وہ اگر زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تھوک نہ نکلے. اگر ضرورت ہو تو اس کو زبان کے نیچے رکھ لے، اس کا تھوک نہ نکلے. ٹھیک ہے، جو اس سے لعاب بنے گا نا جب گولی رکھی جائے گی، اس کو نہ نکلے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، مکروہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ضرورت کی ظاہر بات ہے، شوق میں تو کوئی خواہ وہ ہارٹ پیشنٹ دل کے وہ گولی نہیں رکھے گا نا، وہ ضرورت کی وجہ سے رکھے گا. اسی طرح خود بخود الٹی ہو جائے، الٹی کا مسئلہ بڑا اہم ہے. دو صورتیں، صرف دو صورتیں ہیں الٹی کی جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، صرف دو صورتیں. جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بہت زیادہ صورتیں ہیں، ہے نا. تو اس کے بجائے میں وہ بیان کر رہا ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ کسی صورت سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، الٹی منہ بھر کر ہو. اب منہ بھر کر ہونے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خود بخود ہو، یعنی آپ نے اپنے فعل سے کی ہو، اپنے اختیار سے کی ہو، انگلی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے، یا کوئی ایسی اس طرح کا وہ کی ہو جس سے الٹی ہو جائے، تو خود اپنے اختیار سے آپ نے الٹی کی ہو منہ بھر کو ہو. نمبر ایک، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر دو، الٹی جو ہے نا وہ خود بخود ہو جائے، آپ نے اپنے اختیار سے نہیں کی، اور آپ کو روزہ یاد بھی ہو، اور اس کے کچھ حصے کو، پورے یا کچھ حصے کو آپ اپنی مرضی سے لوٹا لیں، یعنی دوبارہ آپ منہ میں لے لیں. ٹھیک ہے، الٹی خود بخود ہو گئی، آپ نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، اپنے اختیار سے نہیں کی، اور لیکن آپ نے اس کے کچھ حصے کو لوٹا لیا، دوبارہ حلق سے اتار لیا، اور ایسا کرتے ہوئے آپ کو روزہ یاد تھا. اچھا، انسان الٹی کو دوبارہ بھائی کیوں لوٹائے گا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یار وہاں وامٹ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہے نا. تو گھبرا کر کے میرے کپڑوں پر، کسی کے کپڑوں پر، کسی پبلک پلیس میں، کسی جگہ پہ وہ گندگی نہ پھیل جائے، انسان روکنے کے لیے اس الٹی کو نگل لیتا ہے. ظاہر بات ہے کچھ شوق سے تو یہ کام کرے گا نہیں. تو ان دو صورتوں میں جو ہے نا وہ روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ الٹی کسی بھی صورت میں ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، خود بخود عام طور پہ الٹی ہو جاتی ہے. اکثر سحری کے بعد فون آتے ہیں، وہ بہت بڑی مقدار میں ہم جو وہ پانی یہاں تک بھر لیتے ہیں نا، اور رات سے ہم نے کھائی رہے ہوتے ہیں، کھائی رہے ہوتے ہیں، کھائی رہے ہوتے ہیں وقفے وقفے سے، تو ظاہر بات ہے اتنا زیادہ پانی چلے جاتا ہے. تو عام طور پہ جو الٹی کے مسائل پیش آتے ہیں یہ سحری میں پیش آتے ہیں. عام طور پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ افطار کے وقت پیش آئے ہوں، افطار کے بعد پیش آئے ہوں نا. اس وقت ہم ذرا لکوڈ کی مقدار کم رکھتے ہیں، اور چیزیں ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں نا، اور پھر ہم اس کو بعد میں رکھ لیتے ہیں جو بھی لکوڈ ہوتا ہے نا. ہم سحری کے اندر ہم ماشاءاللہ بقیہ چیزوں کی مقدار بھی زیادہ ہی رکھتے ہیں، اور اس پر لکوڈ بھی ہم وہ کر لیتے ہیں. میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا کہ دیکھیں، ہم جتنا بھی پانی پی لیں گے نا، اور اس میں مناسب مقدار میں پانی پینا چاہیے. ہم جتنا بھی زیادہ پانی پی لیں گے، اللہ کے اندر، اللہ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ اپنے پانی کو جو نا وہ اسٹاک کر سکے. ٹھیک ہے، صرف اونٹ ایک واحد مخلوق ہے کہ وہ جسم میں طویل عرصے کے لیے پانی کو اسٹاک کر سکتا ہے نا. تو ہم جتنا بھی پانی پی لیں گے بلیڈر 2-3 گھنٹوں میں نکال دے گا. تو بس مناسب مقدار میں پیئیں. ٹھیک ہے، ورنہ پھر عام طور پہ الٹی کے مسائل ہوتے ہیں. وکس یا بام یا اس قسم کی کوئی اور بھی بام نا، جسم کے باہر کے کسی حصے میں لگانا. ٹھیک ہے، اندر کے حصے میں نہیں لگانا، ناک کے اندر وغیرہ، یا بھاپ لینے کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، باہر کے حصے میں لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. سانس کے ذریعے سے آکسیجن لینا. ٹھیک ہے، اس میں دوائی نہ ملی ہو، یہ ذہن میں رہے. دیکھیں ہم جو نیبولائز کرتے ہیں نا، اس میں وینٹولین یا دوسرے ایٹم، دوسرے اجزاء ہوتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نیبولائز کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ کسی بھی دوائی سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ہی آپ صرف آپ وہ لے رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آکسیجن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آکسیجن کے اس میں اگر کوئی دوائی شامل کر لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے. نکسیر پھوٹ جاتی ہے، گرمی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. دھواں گرد و غبار چلے جاتا ہے، ظاہر بات ہے ہمارے اختیار میں نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر کھا لے پی لے انسان، یہ بھول کر تعلق قائم کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بھول کر کھا لے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا.
اور अगर कोई भूल से खा रहा पी रहा हो तो उसको खाने देना चाहिए। ठीक है, बाद रिवायतों में आता है कि वो अल्लाह उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो रोकना नहीं चाहिए। बहरहाल, तो भूल से खाने पीने से रोजा नहीं टूटता है। अब यहाँ एक फर्क रखें, दो चीजें हैं बहुत अहम तरीन है। नंबर एक, भूल, और नंबर दो, खता। ठीक है, भूल को अरबी में कहते हैं निसियान, उर्दू में हम कहते हैं भूल, अरबी में कहते हैं निसियान। ठीक है, दूसरी चीज, उर्दू में हम कहते हैं गलती, अरबी में कहते हैं खता। ठीक है, तो याद रहे कि भूल या निसियान ये वो सूरत होती है जब हमें रोजा याद नहीं होता। ठीक है, तो एक हम एक कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे रोजे का ख्याल होता ही नहीं, शूर में होता ही नहीं। ठीक है, और हम कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं, तो इसमें हम जितना भी खा लें, ठीक है, कई दफा ऐसा हो जाए एक ही रोजे में, रोजा नहीं टूटता है। दूसरी चीज है कि आपको आपके कॉन्शियस में आपको याद है रोजा, लेकिन आपसे गलती हो जाती है। मिसाल के तौर पे वुजू करते हुए गलती हो गई, आप बेध्यानी में आपने ज्यादा पानी ले लिया, जिससे ऐसा लगा कि हलक में ठंडक ठंडक सी लग रही है और पानी नीचे उतर गया है। ऐसा महसूस हो रहा है ना, वो चूंकि फील हो रहा है, उसको झुठला भी नहीं सकते। वो सुइयां चुभना बंद हो गई है, तो मतलब कुछ चले गया है हलक में ना। अब आपको रोजा याद था, अब मुझे बताएं ये भूल है या गलती है? आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है इसमें? मैं वुजू कर रहा हूँ और मुझसे जो है ना वो एकदम से पानी ज्यादा चले गया और मुझे थोड़ी सी ठंडक ठंडक सी लग रही है, तो ये भूल है या गलती है? गलती है। गलती है। ठीक है, तो बे अगर गलती से इंसान जो है ना, याद तो था, गलती से बेध्यानी में उसने मुंह में कुछ डाल के खा लिया, तो इससे रोजा टूटता है गलती से? नहीं टूटना चाहिए वैसे तो। गलती से। हम्म? हाँ, तो बस देखें ये फर्क है। भूल से नहीं टूटता, गलती से टूटता है। लिहाजा नहाते हुए वुजू करते हुए एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको रोजा याद है, लेकिन आपने अ, बेध्यानी में, रोजा तो याद था लेकिन एहतियात नहीं की, और पानी वुजू करते हुए या गुस्ल करते हुए आपने जो है ना वो पानी हलक में चले गया, तो इससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है, और इसको अच्छी तरह गौर फिक्र करना और एहतियात करना चाहिए इसको। तो क्योंकि ये गलती है, ये भूल नहीं है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी कुछ मसाइल हैं। अच्छा, अगर गुस्ल की हाजत हो जाए रोजे के अंदर, सोने की हालत में, है ना, जागने की हालत में होगी तो फिर तो ये कफारा होगा, बहुत बड़ा गुनाह होगा। सोने की हालत में तो खुद ब खुद हो जाए, चूंकि इंसान के इख्तियार में नहीं होता है, तो वो भी जो है ना वो यानी यानी रोजाना टूटता है ना, मकरूह होता है। आंख में पानी चले गया, आंखों में दवा या सुरमा लगाई, पान खाया था, कुल्ली तो गली थी लेकिन मुंह में लाली थी उसकी, या जायका था, उससे भी रोजा ना टूटता है ना मकरूह होता है। और दांतों से अगर खून निकल रहा है, खून मामूली मिकदार में है, ठीक है, और सफेदी गालिब है, लाली कम है, यानी खून को अगर हम फेंकते हैं, थूक को हम फेंकते हैं, तो सफेदी गालिब है, लाली कम है, और उसका इस वजह से जायका भी महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर भी ना रोजा टूटता है ना मकरूह होता है। लेकिन अगर लाली गालिब हो, यानी खून ज्यादा हो, थूक कम हो ना, तो फिर फेंकना चाहिए, गुल्ली करनी चाहिए, निगलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक बताइएगा कि ये वाली स्लाइड क्लियर है? ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ इस पिछले मसाइल में ऐसी कोई बात तो नहीं रह गई कि जिसको हम मजीद समझना चाहें? ठीक है, सही, हम आगे बढ़ते हैं। जिन चीजों से रोजा मकरू हो जाता है, मकरू का मतलब टूटता तो नहीं है लेकिन नापसंदीदा हो जाता है, सवाब कम हो जाता है उसमें। उसमें एक ये है कि अगर हम रोजे की हालत में पेस्ट करें, मंजन करें, कोई दंदासा, कोई कोयला, किसी भी सूरत में हम इस्तेमाल करें रोजे की हालत में। अब याद रहे, रोजा मकरू होता है, टूटता नहीं है। ये उस वक्त की बात है कि जब ये पेस्ट, मंजन, कोयला, नमक, किसी भी चीज के जर्रात हलक में ना जाए। अगर जर्रात हलक में चले जाएंगे तो लाजमन रोजा टूट जाएगा। अगर जर्रात हलक में चले जाएंगे तो लाजमन रोजा टूट जाएगा। ये मकरू होना उस वक्त है कि जब पेस्ट वगैरह हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बेहतियाती है ना, इसलिए मकरू है ये। और अगर कोई चीज चखने की जरूरत होती है, बाद लोगों का काम ही पकवान का है, ठीक है, केटरिंग का काम है, ये अल्लाह ना करे
کسی خاتون کو گھر میں شوہر یا ساس یا کسی کی طرف سے مسئلہ ہے کہ ذائقہ نمک اوپر نیچے نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو دین نے اجازت دی ہے کہ جو اس کی ٹپ ہے نا زبان کی، اس سے چکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضرورت اگر ہو، اور پھر تھوک دے، اس کے ذائقے کو اندر نہ لے جائے، اور صرف ٹپ پر لگانے سے ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے، نمک کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر بلا ضرورت اس طرح کرے گا، ضرورت نہیں ہے اس قسم کی، پھر یہ مکروہ ہوگا۔ غیبت کرنے سے بھائی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ورنہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو الحمدللہ صرف روزہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن مکروہ ہونا بھی کوئی کم نقصان نہیں ہے نا۔ تو کوشش کریں ہم رمضان میں کسی دوسرے کے بارے میں بات ہی کیوں کریں، ہے نا؟ ہم کسی دوسرے کے بارے میں جب بھی بات کرنے کا موقع ہے، ہم کریں یا کوئی اور کرے، تو ہم ریڈ الرٹ ہو جائیں، ایک دم سے بالکل ہوشیار سمجھدار، لو لو تول کر بولنا ہے، اور سوچ سمجھ کے سننا ہے، اور دوسرے کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ غیبت نہ کریں، کیونکہ غیبت کرنے کی طرح سننا بھی، چونکہ غیبت کرنا بھی بہت مزیدار ہے، سننا یقین جانے اس سے زیادہ مزیدار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اس کا تجربہ ہوتا ہوگا، اگر کسی شخص کو کسی شخص کی برائی کرنے کی عادت ہے نا، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے جان بوجھ کے اس کو چھیڑتے ہیں تاکہ اس سے برائی سنیں، اس کو بھی برائی کرنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں بھی سننے میں بہت زیادہ، جس میں بہت زیادہ لذت ہے، مزہ ہے اس میں، انسانی نفسیات کے اعتبار سے نا، دوسروں کی برائی سننا یا کرنا، یا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایسا ہے وغیرہ نا۔ میرا کنیکشن شاید لوز ہو رہا، میں ایک منٹ اس کو بہتر کرتا ہوں، چینج کرتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، آواز میری ٹھیک ہے، بہتر ہے آواز؟ بتائیے گا۔ جی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، خون دینا جب کمزوری ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پشنا جو لگوانا جسے کہتے ہیں نا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہے، روزے میں نہیں لگوانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور فسد لگوانا بھی اس کو کہتے ہیں، حجامہ جسے کہتے ہیں ہم، حجامہ، فسد، حجامہ، پشنا، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ منہ میں تھوک جمع کرنا چھوٹے بچے کرتے ہیں اس طرح، بڑے تو ظاہر باتیں نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ اگر کوئی بڑا کرے تو یہ مکروہ ہے، تھوک جمع کر کے نکلنا مناسب نہیں ہے، گلوکوز چڑھانا۔ اب اہم ترین بات یہ ہے کہ روزہ جب ٹوٹ جاتا ہے نا ہمارا، تو اس میں جو ہے نا وہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صورت وہ ہوتی ہے جس میں ہمیں قضا کرنی ہوتی ہے۔ قضا مطلب کیا ہے؟ قضا آپ سمجھیں کہ اس کا متبادل ہے، اس کو ریپلیس کر رہے ہیں آپ، ادا نہ ہو سکا، ادا آپ سے نہ ہو سکی تو قضا کے ذریعے سے آپ ریپلیس کر رہے ہیں، جیسے کہ نماز ہم ادا نہیں پڑھتے ہیں تو ہم قضا پڑھ لیتے ہیں، یا ہم نے ادا پڑھنا شروع کی تھی، ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، تو بعد میں ہم قضا کر لیتے ہیں نا۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے، یہ تو بڑی آسان صورت ہے، اور بہرحال بغیر عذرت کے تو قضا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن عذر ہو جائے تو بڑا آسان سا ہوتا ہے کہ بعد میں انسان پڑھ لے اس کو، بعد میں انسان روزہ رکھ لے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں قضا تو ہوتی ہی ہے، ساتھ میں کفارہ بھی ہوتا ہے نا، یہ سزا ہے۔ صرف اگر قضا ہو نا تو یہ متبادل ہے، اور اگر کفارہ ہو تو کفارہ جرم پر ہوتا ہے، یہ سزا ہے تو اس پر یہ کوئی جرم ہوگا جس کی وجہ سے یہ کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہر صورت میں کفارہ نہیں ہوتا روزے کا، ہاں قضا تو ہوتی ہے ہر صورت میں، البتہ کفارہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اب جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں کفارہ نہیں ہوتا، کفارے کی صورتیں کم ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وکس ویسے لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، لیکن اگر وکس سے بھاپ لے لی، ہے نا، بھاپ لے لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر منہ بھر کے الٹی کی بات میں نے آپ سے کر لی، روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کر گرد و غبار کوئی موم بتی یا اگربتی کا دھواں حلق میں لے لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر یا وینٹولین کا استعمال کر لیا، اب دیکھو انہیلر کی ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دمے کا یا سانس کا بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا، تو انہیلر کے بارے میں ابھی تک فتویٰ اسی چیز کا تھا کہ اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قریب میں اہل علم کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے، یا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشورہ ہوا ہے، جس میں اس کے بہت سارے مسائل سچویشن سامنے آئی نا، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس سے مریضوں کو، جو سانس کے جو مریض ہیں، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بعض لوگ چونکہ
دین کے اعتبار سے پکے ہوتے ہیں تو شدید ضرورت ان کو انہیل کرنے کی یا لینے کی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں لیتے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا جدید مسئلہ اس حوالے سے، چونکہ اس کی ضرورت بہت شدید ہے، جدید مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ انہیلر کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں اگر کوئی عارضی طور پہ سانس کی تکلیف میں مبتلا تھا اور اس نے انہیلر استعمال کیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. البتہ بعد میں جب وہ صحت مند ہو جائے تو احتیاطاً قضا کر لے، احتیاطاً. قضا حقیقت میں نہیں ہے، احتیاطاً قضا کر لے، وہ بھی جو عارضی مریض ہو. جو دائمی مریض ہے بیچارہ دمے کا، تو اس کے لیے تو روزہ ادا ہی ہو جاتا ہے، انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یاد رکھیں ابھی تک یہ مسئلہ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیلر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ عام کسی سے پوچھیں تو یہ مسئلہ بتایا جائے، لیکن اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے جو آہستہ آہستہ تمام دارالفتہ یا اہل علم سے کمیونیکیٹ ہو جائے گی، کافی جگہ ہو بھی گئی ہے. تو غلطی سے صبح اٹھے اور یہ سمجھے کہ ابھی تک سحری کا وقت کچھ کھا لیا، ٹھیک ہے، حالانکہ سحری کا وقت نہیں تھا. رات کو سوتے سوتے منہ میں کچھ چیز رہ گئی، پان وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز، اور آنکھ کھلی تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور فجر کا وقت داخل ہو چکا تھا، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اور قضا ہوگی. اس کی ان تمام صورتوں میں صرف قضا ہوگی. غلطی سے سمجھا کہ کہیں سے اذان ہو گئی، یا جو ہے نا وہ افطار کے وقت اذانیں زیادہ آنے لگتی ہیں، ہے نا، تو ویسے ہی کسی آواز کو اذان سمجھ لیا اور روزہ افطار کر لیا تو بھائی روزہ ٹوٹ گیا. یہ تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے تھا. ہاں البتہ اس کی صرف قضا ہوگی. اگر مریض نے گولی زبان کے نیچے رکھ لی اور تھوک بھی نکل لیا، تھوک بھی اس کا نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس نے تھوک نکل لیا ہے، اجزاء چلے گئے. ہاں البتہ اس کا کفارہ نہیں ہوگی، قضا ہوگی. وضو کرتے ہوئے ابھی ہم نے جو مسئلہ پڑھا کہ بغیر ارادہ روزہ یاد تھا، غلطی سے پانی حلق میں اتر گیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگی. نہاتے وقت بھی ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہے. کان میں تیل یا دوائی ڈالنا، ٹھیک ہے، کان میں فقہا کی تحقیق ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کان کا اثر، کان کا تعلق کسی حد تک دماغ و معدے سے ہے. لہذا کان میں اگر تیل یا دوائی ڈالی اور وہ اندر چلے گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، کی صرف دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. جان بوجھ کر الٹی کرے، کرے، وامٹ کرے اور وہ منہ بھر کرو، ٹھیک ہے. نمبر دو، خود بخود وامٹ ہو جائے، چاہے منہ بھر کے ہو یا کم ہو، اور پھر اس کو اپنے ارادے سے، اختیار سے، وہ خود بخود اس کے کچھ حصے کو یا زیادہ حصے کو لوٹا لے اور روزہ یاد تھا اس وقت، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ غیر اختیاری طور پہ انسان کہیں پھینکنے سے گریز کرتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر یہ والی چیزیں ہو جائیں تو ان سے بھی روزہ صرف قضا ہوگا، اور صرف قضا کرنی ہوگی بعد میں. کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، بیمار ہو، ٹھیک ہے، عذر ہو اس کا کوئی، اور یا کوئی عذر تھا لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، مثلاً جو ہے نا وہ کسی نے خوشبو کو سونگھ لیا اور وہ یہ سمجھا کہ یار اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اب اس نے روزہ افطار کر لیا. بعد میں پتہ چلا کہ پھر خوشبو سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا انہیلر سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس نے افطار کر لیا تھا، تو اب صرف قضا ہوگی، کفارے کی ضرورت نہیں. ایسی چیز جس کو عام طور پہ کھایا نہیں جاتا ہے، عام طور پہ کاغذ، لکڑی، ٹھیک ہے، اس کو انسان نگل لے، پتہ نہیں کیوں نگل لے، لیکن نگل لے، غیر شعوری طور پہ نگل لے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایسا کوئی کام کرنا جس سے کہ غسل فرض ہو جائے، اور چاہے خود اپنے ہاتھ سے ہو یا میاں بیوی کے تعلق میں ہو، تو اس سے بھی جو ہے نا صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگی. اور دعا وغیرہ، لوبان، اگربتی، موم، اس کا میں نے بتا دیا. روزہ یاد تھا، وضو کرتے ہوئے نہاتے ہوئے پانی چلے گیا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آنسو کے قطرے چلے گئے، ریئر صورت ہے یہ، کم پیش آتی ہے. ویسلین، لپسٹک جو ہوتی ہے نا، یا ویسلین ہے یا پیسٹ منجن ہے، اس کے ذرات اگر چلے جائیں حلق میں تو روزہ قضا ہوگی، کفارہ نہیں. اب آ جاتے ہیں وہ صورت میں جس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ان صورتوں میں بھی صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتی. یہ اپنے گھر کی خواتین کو نا یہ مسئلے بتانے چاہیے، اور یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے یہ مسئلے. یہ سلائڈ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر ہو جائے گی. اچھا جی، اور قضا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو 5 دن ہم نے شروع میں بیان کیے، قضا کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 دنوں کے علاوہ آ، کبھی بھی ایک روزہ رکھ لے، بس ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، یہ ہے قضا، ٹھیک ہے. اور اب آ جاتے ہیں کفارہ. کفارہ صرف 2 صورتیں ہیں اس کی، کفارے کی صرف 2 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ رمضان کا روزہ یاد تھا، کوئی ایسی چیز جو بطور غذا یا دوا یا لذت یعنی ریفریشمنٹ
کے طور پر کھائی جاتی ہے، یعنی کھانے پینے والی چیز ہو، جان بوجھ کر اس کو کھا لے یا پی لے، روزہ یاد تھا جان بوجھ کر کھا لے یا پی لے، تو اب قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا، قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس نے روزہ بغیر عذر کے، تھوڑی سی مشقت پیش آنے پہ جس نے روزہ توڑ دیا مثلا، وہ اس میں آ جائے گا، پی کر کھا کر روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ نہ رکھا روزہ شروع سے، اس میں کفارہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ کفارہ ہمیشہ اس وقت ہوگا کہ جب روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دے، ٹھیک ہے۔ روزہ نہ رکھنے پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں، شروع سے رکھا ہی نہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا تو بھی، یا اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے غسل فرض ہو گیا، تو اس صورت میں بھی کفارہ ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں ان تین چیزوں سے براہ راست اس کا تعلق ہے۔ اس نے واضح طور پر جان بوجھ کے خلاف ورزی کی ہے، کھانے سے گریز نہیں کیا، پینے سے گریز نہیں کیا، تعلق سے گریز نہیں کیا۔ اچھا جی، اب کفارے کا مطلب دیکھیں، تین چیزیں ہوتی ہیں، ان تین چیزوں میں سے ہم نمبر ایک غلام آزاد کریں، یہ تو آج کل ممکن نہیں ہے۔ 2 مہینے کے بھائی مسلسل روزے رکھے، اور یہ 2 مہینے کے جو مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں نا، اس میں درمیان میں ایک گیپ نہیں آ سکتا، کسی ادھر سے ایک گیپ بھی آ گیا نا، پھر دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرتے ہیں تو پھر چاند کے 2 مہینے ہوں گے، چاہے 29 کے ہو جائیں، اگر درمیان کہیں سے شروع کرتے ہیں تو 60 دنوں کا حساب ہوگا، 60 دن تک روزے رکھنے یار آسان کام نہیں ہے، لہذا اکثر لوگ کفارہ دیتے ہوئے تیسرے آپشن کی طرف آتے ہیں۔ تیسرے آپشن میں کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو، یعنی محتاج، مستحق زکوٰۃ، غریب فقیر لوگوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ دیکھیں، کھانا کھلانے کو عربی میں کہتے ہیں اطعام، اور کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے تیار کھانا آپ کھلا رہے ہیں، جیسے کہ سیلانی کے دسترخوان پہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ تیار، ریڈی ٹو ایٹ کھانا آپ کھلا رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا وہ 2 وقت کھلانا ہے۔ ایک وقت جن لوگوں کو کھلایا انہی لوگوں کو دوسرے وقت بھی کھلانا ضروری ہے جب آپ کا کفارہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ جو ریڈی ٹو ایٹ کھانا ہے نا، جو بالکل جو ہے نا وہ کھانے کے لیے تیار ہو، اس کے اندر بھی شرائط ہے، لہذا یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ان 60 لوگوں کو کہاں بٹھا کے رکھیں، ہے نا؟ اگر ان کو سحری کرا لی تو افطاری بھی کرا کے ان کو بھیجیں، یہ مشکل کام ہے نا، اور یہ مشکل کام ہے، لہذا اب پھر تیسرا آسان طریقہ یہ ہے، یعنی غلام آزاد کرنا مشکل ہے، 2 مہینے کے روزے بھی انسان نہیں رکھ سکتا ہے، آج کل مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو بالکل اس کو رکھنا چاہیے، سما بسم اللہ، اس کو 100 بسم اللہ بالکل رکھنا چاہیے، لیکن عام طور پر لوگ نہیں رکھتے۔ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کیونکہ اس میں بھی شرائط ہے، تو یہ بھی ذرا مشکل ہے۔ تو اب آ جاتا ہے اس کا آسان طریقہ، کہ آپ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلائیں، آپ جو ہے نا وہ کھانے کی قیمت دے دیں۔ ایک مسکین کا بدلہ ہوگا، 2 وقت کے کھانے کی قیمت ہوگی ایک صدقہ فطر کے بقدر، ٹھیک ہے۔ تو 60 صدقہ فطر آپ نے ادا کرنے، رقم کیش کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی جنس کی صورت میں بھی، گندم وغیرہ کی صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ 60 صدقہ فطر کی صورت میں آپ نے جو نا قیمت یا کسی صورت میں آپ نے ادا کرنے ہیں، اور ایک صدقہ فطر تقریباً 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو گندم کہہ دیتے ہیں، تو میرے خیال سے 320، 340، 350 سمجھ لیں، یہ حساب بنے گا ایک کا، ٹھیک ہے۔ آگے میں نے اس کو لکھا ہوا ہے کتنے ہوتے ہیں، اور روزوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ روزے رکھیں گے تو مسلسل رکھنے پڑیں گے، اور چاند کے اعتبار سے رکھیں گے تو چاند مہینوں کے اعتبار ہوگا، دن کے کہیں درمیان میں شروع کریں گے تو 60 دن رکھنے پڑیں گے۔ کھانا کھلا کر کفارہ ادا کرنا، جن کو صبح کھلایا ان کو شام کو کھلانا ہے، لہذا یہ شرائط کا خیال رکھنا مشکل ہے نا، اور وہ بھی بھوکے ہوں، اگر وہ پہلے سے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے نا تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور وہ بالغ ہوں، یعنی کم از کم سمجھدار ہوں، 12-13 سال کے، نا چھوٹے بچوں کو بھی کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو ان شرائط کی وجہ سے پھر لوگ کھانا کھلانے کے بجائے رقم دے دیتے ہیں یا کوئی جنس دے دیتے ہیں نا، اور وہ ہے ایک صدقہ فطر کی۔ 2024 میں 320 کا اگر ہم حساب لگائیں، 1610 کلو کی آٹے کی بوری، اگر 1600 کی، 1600 کی ہم لگائیں تو 320 روپے تقریباً 2 کلو آٹے کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 320 روپے، تو پھر یہ تقریباً 19,200، احتیاطاً ہم 20,000 اس کو کر لیں، اگر ہم 350 سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آٹے ہم اعلیٰ درجے کے آٹے کے حساب لیتے ہیں تو پھر ہم کو 22-23 ہزار احتیاطاً، اور بہت اچھا ہوگا 25,000 ہمیں ایک کفارہ ہمیں دے دینا چاہیے، ایک روزے کا کفارہ 25,000 روپے بنیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ مستحق زکوٰۃ کو آپ دے دیں گے تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
اچھا البتہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 25,000 ہے نا، آپ ایک فرد کو نہیں دے سکتے، کفارے میں ہی شرائط ہے، آپ کو اس کو بانٹ کر دینا پڑے گا، ہے نا؟ آپ کو 300 350 روپے آپ کو 60 لوگوں کو دینے پڑیں گے، اور یہ بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لہذا عام طور پہ جو کفارے کی رقم ہے یہ اداروں میں ادا کی جاتی ہے، افراد کو نہیں دی جاتی، سمجھے بات؟ کیونکہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ 60 مسکینوں کی اگر رقم ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک شخص کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں ایک شخص کو آپ دے سکتے ہیں، ایک ساتھ نہیں دے سکتے، روز بلا کے دیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اداروں میں کام ہو، تعمیرات میں یہ مال خرچ نہیں ہو سکتا ہے نا، فلاحی کاموں میں یہ خرچ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں تملیغ ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے زکوٰۃ کی ورک شاپ میں پڑھا ہوگا۔ اچھا جی، اگر ایک رمضان میں کئی روزے توڑے ہیں انسان، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا مہان انسان ہو کئی روزے اس نے توڑے، تو ایک ہی کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کئی رمضان کے روزے توڑے، یاد آیا پہلے ایک سمجھ نہیں تھی، امی ابو رکھوا دیتے تھے، روزے رکھنے کا شوق نہیں تھا، کہیں کسی خفیہ جگہ جا کے پانی پی لیتے تھے، یا کوئی اور مسئلہ تھا، روزہ توڑ دیتے تھے، باہر جا کے توڑ دیتے تھے، گھر میں رکھتے تھے، پھر اب اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، تو کئی رمضان میں اگر روزے توڑے ہیں نا، تو پھر اب دیکھیں گے کہ کھانے پینے سے توڑے ہیں یا تعلق سے توڑے ہیں، کھانے سے پینے سے توڑے ہیں تو بھی کئی رمضان کے کئی روزے توڑنے کا ایک ہی کفارہ ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے ہم نے اس سے پہلے اگر ہم سے کئی دفعہ اس قسم کی جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی غلطی ہو چکی ہے، تو ہم ایک ہی کفارہ دے دیں تو ساری زندگی کے روزوں کا وہ کفارہ ہو جائے گا، 20-25 ہزار روپے، ٹھیک ہے؟ وہ ہو جائے گا، بلکہ انسان کی وسعت تو دے ہی دینا چاہیے، ہے نا؟ بچپن کے زمانے میں یا ابتدائی جوانی میں ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہوئی ہو، تو انسان کو تو چاہیے کہ دے ہی دے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کسی نے کئی رمضان میں کئی روزے توڑے ہیں، کھانے پینے سے نہیں توڑے ہیں، تعلق سے توڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو عجیب ہی ایک الگ ہی ہستی ہے یہ، تو بہرحال اس کو تو ہر روزے کا الگ ہی کفارہ دینا ہوگا۔ اچھا، اب جن وجوہات کی بنا پہ روزہ نہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اب ذہن میں رہے کہ یہ عذر ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اس میں دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، اگر کوئی بیماری ہے اور دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ دیندار اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر دیندار ڈاکٹر نہیں ہوگا نا تو کسی ایسے عذر کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے سکتا ہے کہ جس میں روزہ چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لہذا کسی سمجھدار اور دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں تو یہ بہتر ہے، اور یا اپنا تجربہ ہو کہ یار میں روزہ رکھوں گا، تو جب بھی ایسا ہوتا ہے میری کوئی مرض ہے جو بہت بڑھ جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے موت کا بھی خطرہ ہے، تو پھر روزہ توڑ دینا جائز ہے، روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ دودھ پلانے والی یا یہ جو حاملہ خاتون ہو، یہ بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر لے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دودھ پلانا یا حمل سے ہونا یہ گویا کہ روزہ چھوڑنے کی دلیل ہے، یہ بات نہیں ہے، اس کو ہم اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے۔ اگر صحت ٹھیک ہو، اگر تھوڑا سا خیال کیا جائے، اچھا جو ہے نا وہ اچھا جو ڈائٹ پلان بنایا جائے، اچھی خوراک لی جائے، نارمل کیس ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، آرام سے جو ہے نا یہ دونوں کام بھی ہو جاتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی خاص مسئلہ ہو تو الگ الگ سی بات ہے۔ اگر کوئی انسان سفر پر ہو تو روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ چھوڑ دے، افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، آج کل کے سفر تو بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی سفر کا ارادہ ہے، اپنے شہر سے نکلا نہیں، کراچی سے نکلا نہیں، دوپہر کو 2 بجے اس کی فلائٹ ہے، تو اب یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو مسافر بنے گا دوپہر میں 3 بجے، جب یہ لاہور پہنچ جائے گا ایئرپورٹ سے اڑ کر نا، ابھی تو یہ مسافر نہیں ہے، لہٰذا یہ روزہ رکھنا فرض ہوگا اس پر، ٹھیک ہے؟ یہ اگلے دن اگر وہ لاہور میں ہوگا تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ کوئی وغیرہ اس طرح کے پیش آ جائے۔ اچھا، اب کہتے ہیں فدیہ، فدیہ کب دیا جاتا ہے؟ دیکھیں فدیہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فدیہ ایک جسمانی صحت مند ہٹے کٹے انسان کے لیے فدیہ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فدیہ کیسے انسان کے لیے؟ فدیہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کبھی بھی کوئی ایسا نہ ہو، ایسے انسان کے لیے کہ جو اتنا بیمار ہے کہ جس کو صحت کی امید ہی نہیں ہے، یعنی اس کو یہ یقین ہے کہ وہ دوبارہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، اور اس رمضان میں بھی اتنا بیمار ہے نا، تو وہ دوبارہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور سال کے جو سب سے چھوٹے دن ہے نا، یعنی سردی کے، اس میں بھی قضا نہیں کر سکتا ہے،
تو ایسے شخص کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ روزوں کے بعد فدیہ دے دے، یا اس کی طرف سے اس کی اولاد دے دے، بہت بڑھاپے کی وجہ سے، بہت بیماری ہے، شدید بیماری ہے، اور انسان جو ہے نا وہ بستر پہ بس پڑا ہوا ہے، زندگی کی کوئی امید نہیں، کچھ پتہ نہیں، اسی طرح ہے، پتہ نہیں کب سے ہے، کب تک رہیں گے، تو ایسا معذور لاچار، جس کو عربی میں شیخ الفانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بوڑھا کہ جو فنا کے قریب ہو، ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار روزہ مشکل لگ رہا ہے تو فدیہ دے دو، تو آپ فدیہ تو ہوتا بھی نہیں ہے، فدیہ دیں گے تو ادا بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور مزیدار بات، اللہ نہ کرے، اب سچویشن ایک جوان آدمی تھا، کوئی حادثہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن پیش آ گئی کہ اب شاید اس کی زندگی کی امید نہیں ہے، اس کو اندازہ ہوا کہ میں چلے جاؤں گا، رمضان کا مہینہ تھا، تو اس نے وصیت کر دی یا اس نے روزوں کا فدیہ دے دیا، ٹھیک ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا معجزاتی طور پہ یہ ریکوری ہو گئی، اور یہ شخص جو ہے نا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ اس نے تو فدیہ دے دیا ہے نا، فدیہ دے دیا تھا، تو اب تو دوبارہ تو اس کو روزوں کی قضا نہیں کرنی ہوگی نا، فدیہ دے دیا تھا تو اس نے، آپ لوگ اگر جواب دے دیں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان کی دوپہر میں نا نیند بڑی اچھی آتی ہے، تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے اس کا اندازہ ہو جائے گا، تو جی ایک جی شخص نے بالکل، آپ کی فدیہ دے آواز دیا، آ رہی ہے، ساتھ ہیں ہم آپ کے۔ ساتھ ہے نا ماشاءاللہ، تو ایک شخص نے فدیہ دے دیا، بیچارے کو امید نہیں تھی، اور صحیح شرائط کے ساتھ اس نے فدیہ دیا، لیکن پھر ریکوری ہو گئی، تو ویسا شخص کیا کرے گا؟ یعنی اب اس روزوں کے لیے کچھ اور اس کو کرنا ہے، جس روزوں کی وہ فدیہ دے چکا ہے، 15 روزے کو حادثہ ہو گیا تھا، آخری 15 روزوں کو اس نے فدیہ دے دیا، عید کے بعد ریکوری شروع ہونا، 1 2 مہینوں میں یہ کھڑا ہو گیا، ہٹا کٹا اب روزہ رکھ سکتا ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کے لیے حکم کیا ہوگا؟ فدیہ یہ دے چکا ہے، تو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی؟ ہاں یہ فدیہ کل عدم ہو جائے گا، سمجھے بات؟ لہذا فدیہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں فدیہ دے دوں، وہ بیچاری بچے امتحان دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کو تو روزہ رکھنا بیچاروں کو مشکل لگے گا، چلو فدیہ دے دیں۔ یاد رکھیں فدیہ بالکل نہیں ہوتا ہے، ادا ہی نہیں ہوتا ہے فدیہ اس طرح، اور فدیہ پہلے نہیں دیا جاتا ہے، روزہ گزرنے کے بعد فدیہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فدیہ روزہ گزرنے کے بعد دیا جاتا ہے، زکوٰۃ تو آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں نا، واجب ہونے سے پہلے، لیکن فدیہ آپ پہلے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو اللہ نہ کرے اگر کسی کی ایسی سچویشن ہو، تو بوڑھے آدمی ہو، تو وہ وصیت کر دیں، خود فدیہ دے دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقۃ الفطر ہے، فدیہ بڑا آسان ہے، اس وجہ سے چونکہ آسان ہے نا، اور یہ بہت سارے روزوں کا فدیہ بھی آپ ایک شخص کو بھی دے سکتے ہیں، کفارہ کی ادائیگی میں تو بہت ساری شرائط تھی نا، آپ ایک سے زیادہ، آپ بہت زیادہ ایک شخص کو نہیں دے سکتے، ایک شخص کو کئی دنوں، کئی لوگوں کا نہیں دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ نا، فدیے میں کوئی شرط نہیں ہے، بڑا آسان سا ہے کہ آپ نے بس 320 روپے یا 350 روپے فدیہ دینا ہے، اور آپ جو ہے نا وہ کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں، ایک شخص کو آپ کوئی ایسا بھی اگر کرنا چاہے تو 30 روزوں کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کی والد صاحب بہت بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ رمضان کے بعد ان کا فدیہ دیتا ہے، تو کسی ایک بندے کو وہ 30 روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے 350 کے حساب سے، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ اس کی شرائط آسان ہے تو بہت، اور اس کی مقدار بھی کم ہے نا، وہاں تو کفارہ بن رہا ہے کوئی 20 25 ہزار، یہ تو صرف جو ہے نا 350 روپے ہے، تو لوگوں نے جو ہے نا وہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے، وہ فدیے دے رہے ہیں دبا کے، روزوں کے کوئی روزے نہیں رکھ رہے ہیں، ہم فدیے دے رہے ہیں، اس کے بھی فدیے، اس کے بھی فدیے، تو یہ مسئلہ خود بھی سمجھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ فدیے اس طرح کوئی ادا نہیں ہوتا ہے، فدیے کا حکم ہے ہی نہیں، بندہ ایلیجیبل ہی ہے نہیں فدیے کا نا، وہ مطلب اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے فدیہ دینا، فدیہ خاص صورتوں میں ہے۔ اچھا یہ بھی اس میں بات لے لیں کہ اگر کسی کے والد صاحب یا کوئی اور ایسے قریبی رشتہ دار دین کی سمجھ یا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان پر روزے قضا ہو گئے تھے، لیکن ان کو وصیت کرنے کا یا فدیہ دینے کا موقع نہیں ملا، تو آپ ان کی اولاد ہو، آپ ان کے رشتہ دار ہو، آپ ان کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہاں بھی ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کا فدیہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فدیہ کے مسائل ہے۔ فدیہ اگر کسی کوئی بیمار ہوا، موقع ہی نہیں ملا قضا کرنے کا، اور رمضان ہی کے اندر انتقال ہو گیا، 10 12 15 روزوں بیمار رہا، تو اس کا ان روزوں کا بھی فدیہ بھی نہیں ہوگا نا، اس کو بیچارے کو موقع ہی نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے، فدیہ ادا کر دیا، بعد میں صحت مند ہو گیا تو فدیہ کل عدم ہوگا، دوبارہ قضا کرنی پڑے گی، فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے مجھ پر، اگر مجھ پر اللہ نہ کرے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں اور میں ان کی قضا بھی نہیں کر رہا ہوں، اور قضا نہیں کی یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، تو مجھے فدیہ کی وصیت کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو میں قضا بھی نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ نہ کرے تو وہ رسا ادا کر دیں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے بھائی فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، مسئلہ ہے، رمضان شروع ہو جانے کے بعد ہاں البتہ فدیہ دے سکتے ہیں، فدیہ دے سکتے ہیں،
یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ روزوں کے بعد، اس سے مراد تھا رمضان شروع ہونے کے بعد، ٹھیک ہے؟ رمضان کے آخر میں دینا ضروری نہیں، رمضان شروع ہونے کے بعد دے سکتے ہیں۔ ہاں، رمضان سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے ہی سارے روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ رمضان شروع ہونے کے بعد پہلے روزے کو، اگر کسی کے والد صاحب بیمار ہیں تو اگلے 30 روزوں کا وہ فدیہ دے سکتے ہیں پہلے روزے کو، اور کئی روزوں کا فدیہ ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، اور ایک فدیہ 320 روپے آپ 110 330 روپے مثلاً 110 کر کے 3 مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے۔ اور آخری بات جناب، کہ بھئی روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے، اور یہ مسائل جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہم اس اچھے طریقے سے روزے کو ادا کریں، کہ صحیح معنوں میں روزہ ادا کرنے کی وجہ سے نا ہمیں پرہیزگاری حاصل ہو، بے احتیاطی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے روزے کا نقصان کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، ٹھیک ہے۔ زین بھائی، آپ نے کہا ہوا ہے آپ کا ایک سوال ہے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو ہم سوال کر سکتے ہیں۔ یہ سیشن الحمدللہ ہمارا یہاں پورا ہو گیا، اور بس اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ویسا ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ میری طرف سے باتیں پوری ہو گئی ہیں، اور وقت بھی پورا ہو گیا، لیکن میں فری ہوں، اور بالکل بھی کوئی بھی ضروری مسائل ہیں تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہیں، آپ ٹیکس بھی کر سکتے ہیں، آپ مائک کھول کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اہم اور ضروری مسائل الحمدللہ ہمارے سارے ہو گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کوئی سوال یا پرسنل کوئی اور سوال یا کسی اور سوال میں وضاحت کی ضرورت ہو تو بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زین بھائی، آپ کو آپ کا آنسر مل گیا، جزاک اللہ۔ اور کسی کا کوئی بھی سوال ہو؟ ہاں، السلام علیکم۔ ایک سوال تھا میرا جی جی جی۔ کہ آپ نے کہا تھا کہ روزہ روزہ توڑنے پہ جو فدیہ ہم دیں گے تو ایک شخص کو نہیں دیں گے ہم، ایک یا تو ایک شخص کو روزانہ الگ الگ دن میں دیں گے، اس کی وہ تھوڑی وضاحت کر دیں۔ اچھا دیکھیں، روزہ اگر ہم نے جان بوجھ کے توڑا ہوگا نا تو اس کے لیے ہم فدیے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ فدیہ تو عذر ہے، عذر کی وجہ سے ہے۔ جی کفارہ جرم ہے، قضا متبادل ہے، تین چیزیں ہیں نا: قضا، کفارہ، ٹھیک ہے، اور فدیہ، ٹھیک ہے؟ قضا متبادل ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں پڑھ سکے وقت پر، نہیں رکھ سکے تو ہم بعد میں کر رہے ہیں، جیسے نماز کی قضا ہوتی ہے۔ کفارہ سزا ہے، ٹھیک ہے؟ فدیہ عذر ہے، عذر کی وجہ سے۔ تو اگر ہم جب کفارہ دیں گے نا، تو اگر ہم کھانا کھلا رہے ہیں، ہے نا، وہ تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھلانا ضروری ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے، لہذا ہم پیسے دے دیتے ہیں۔ ہم پیسے جب دے دیتے ہیں نا، تو اگر ہم خود کسی پرسن کو دے رہے ہیں نا، تو ہم ایک وقت میں ایک ہی شخص کا فدیہ ایک شخص کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لوگوں کا فدیہ ہم نہیں دے سکتے۔ آ، لہذا عام طور پہ افراد، اشخاص کو پرسنل لیول پر ہم سوری، میں نے فدیہ کا لفظ استعمال کیا، ہم ایک شخص کو ایک ہی جو ہے نا وہ شخص کا ہم کفارہ دے سکتے ہیں، ایک سے زیادہ یعنی 60 مسکینوں کا ہم کفارہ ایک شخص کو نہیں دے سکتے، یہ شرط ہے اس کے اندر۔ لہذا عام طور پہ جب ہم کفارہ ادا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ادارے کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ کسی ادارے کو دینے، ادارے کو دینے سے پھر چونکہ وہ بہت سارے افراد کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کا کفارہ فوری طور پہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خود سے افراد کو دیں گے تو ایک وقت میں آپ جو ہے نا وہ ایک ہی فرد کو دے سکتے ہیں، ایک فرد کے بقدر، یعنی ایک صدقہ فطر کے بقدر، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو تو 60 مسکینوں کا دینا ہے، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا نا، پروسیس اس کا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا کسی ادارے کو دے دینا جو مستحقین زکوٰۃ پر خرچ کرتا ہو، یہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں، السلام علیکم۔ ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ان کی جیسے جو یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہماری نا جاب ایسی ہے یا ہم آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں تو ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارا کام ہی ایسا ہے، اور وہ بالکل ہی روزہ نہیں رکھتے، تو پھر ان کا پھر کیا حل ہے اس کے لیے پھر؟ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، ان کو سمجھائیں، اللہ ان کی جرم عظیم کو معاف فرمائے، ٹھیک ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں نا، کراچی جیسے معتدل موسم والے علاقے میں رہتے ہوئے کوئی کیسا ہی آؤٹ ڈور کا کام کر رہا ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہو؟ یہ ہماری کم ہمتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں کیسے روزہ رکھے جاتے تھے، ان لوگوں کے عذر تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کا کوئی عذر، یہ صرف اپنی یعنی اہمیت کی کمی ہوتی ہے نا، اہمیت کی کمی ہوتی ہے، اور اس روزے کے فرض ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے تو۔ اور چونکہ بہت سارے لوگوں کو، ہم کراچی میں نا بڑی گندی لوگوں کی عادت ہے نا، منہ میں کچھ ماوا گٹکا ڈالتے ہیں،
جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وجہ سے عام طور پہ اللہ حفاظت فرمائے، ایسے یہ گھناؤنی چیز ہے یہ گٹکے وغیرہ کی عادت، کہ لوگ صرف اس وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انتہائی گھناؤنی چیز ہے یہ، اور بس کیونکہ طلب بار بار ہو رہی ہے ان کو، اس طلب کو وہ روک نہیں سکتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو روزہ تو قربانی دینے کا وقت ہے نا، اگر آپ آؤٹ ڈور کام کر رہے ہیں، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، تو آپ خوش ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، ہے نا؟ اور اللہ سے آپ زیادہ قریب ہوں گے۔ تو ہم عام طور پہ ہم آفس میں کام کرنے والے لوگ نا، ہم تو اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارا تو روزہ یار کوئی روزہ ہی نہیں ہے نا، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں بہت کم، ہم دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، 9 10 11 بجے آفس پہنچے، 3 4 بجے کام نمٹا کے گھر چلے گئے، پھر سو گئے، اٹھ کے ہم نے افطار کر لیا، ہے نا؟ تو ہمارا تو کوئی روزہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر جو باہر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کو کچھ مشقت ہے، لیکن وہ ایسی مشقت نہیں ہے ایک نارمل انسان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے جو روزہ توڑنے کا باعث ہو یا نہ رکھنے کا باعث ہو، عام طور پہ ایسا سستی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا ادھر ایسا ہے، تو وہ خود سے فیصلہ نہ کرے، کسی عالم دین سے مشورہ کرے، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنی پوری سچویشن بتا دے کہ یار میں آؤٹ ڈور کا ایسا کام کرتا ہوں، اور یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو والد صاحب انشاءاللہ اس کو سمجھا دیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے نا؟ تو ٹھیک یہ تو کوئی عذر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس میں سمجھانا چاہیے، اگر ہمارا کوئی دوست ہے، فیملی ممبر ہے، ہمارے کوئی کلیگ ہے، تو ہمیں سمجھانا چاہیے، ہے نا؟ ہمارے کوئی فیملی ممبر ہے، ہمیں بتانا چاہیے، کوئی بچہ ہے گھر کا، ینگ کوئی لڑکا ہے، بچی ہے کوئی، سمجھانا چاہیے، ہمیں بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے۔ صحابہ تو اپنے بچوں کو نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو روزے رکھواتے تھے، بہلانے کے لیے روئی کے گالے بنا کے دے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہمارے بہت سارے گھرانوں میں اب بھی یہ ہے کہ ہم 7 8 9 سال سے بچوں کو روزہ رکھوانا حسب ان کی استطاعت شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو آواز آ رہی اگر ہے؟ کسی، اگر ہاں کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں کیسا، میرا سوال اس حوالے سے تھا ہوں کہ جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں نا ماشاء ہوں اللہ سے ہوں سارے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے نا کچھ افراد سو جاتے ہیں، ہوں تو اس پہ کیا وضو کرنا پھر واپس وضو کرنا ہوتا ہے یا پھر اسی سے ہی؟ نماز کی حالت میں سوئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، صحیح. نماز کی ہیئت میں سوئے ہوئے نا، جیسے تشہد میں سوئے ہوئے ہیں یا سجدے میں ہوں سوئے ہوئے ہیں، تو روزہ نہیں ہوں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر ویسے ہم ٹیک لگا کے سو گئے، ٹیک لگا کے آنکھ لگ گئی، یعنی نماز کی حالت کے علاوہ، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تھوڑا سا جھونکا ہی کیوں نہ لگ جائے، یعنی اگر میں نے یوں ٹیک لگایا ہوا ہے اور ہلکا سا مجھے یوں جھونکا آ گیا ایک چند سیکنڈ کے لیے بھی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر میں یوں بغیر ٹیک لگائے نماز کی حالت میں تشہد میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ کافی دیر تک میں مس ہو گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ یہ آپ روزہ کی بتا رہے ہیں یا وضو کا بتا رہے ٹھیک ہے، وضو کا بتا رہا ہوں، وضو کا، سوری سوری، وضو کا بتا رہا ہوں، آپ نے وضو کا پوچھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو میرے خیال سے کوئی اور سوال نہیں ہے، کسی بھی کا بھی اور سوال ہو تو واٹس ایپ میسیج یا کسی اور ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، فی امان اللہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔